السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ جنتی عورتوں کی سردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زوجہ حسنین کریمین علیہ السلام کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے روزے کا ایسا واقعہ جو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو لا دے گا۔ تو میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ ناظرین محترم، ہجرت کے بعد مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ کئی جنگیں ہوئی، لیکن ان میں سب سے زبردست جنگ خندق تھی، جس میں سارے عرب کے کافر ایک ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ بولنے آ گئے تھے۔ اس لیے صحابہ اکرام نے مدینہ کے باہر خندق کھود لی تاکہ کافر مدینہ کے اندر نہ داخل ہو سکے۔ وہ خندق 30 فٹ چوڑی اور 22 فٹ گہری تھی۔ دوسری طرف کافروں کا 10,000 کا لشکر تھا، لیکن ان کافروں میں بھی کوئی اتنی چوڑی خندق کو پار کرنے کی ہمت نہ کر سکتا تھا۔ کافروں کا سردار عمرو ابن عبد ودود بہت بڑا بہادر انسان تھا اور اپنی زندگی میں 100 جنگیں لڑ چکا تھا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور خندق کے پاس آ کر اپنے گھوڑے کی لگام ایسی تیزی سے کھینچی کہ گھوڑے نے چھلانگ لگائی اور 30 فٹ خندق کو پار کر کے مدینہ کے اندر صحابہ کرام کی طرف آ کر وہ گھوڑا اب کھڑا ہو گیا۔ عمرو نے اپنی تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے کہا، ہے کسی میں دم جو آ کر میرا مقابلہ کر سکے؟ تم میں سے جس کو مرنے کا شوق ہو تو آؤ میرا مقابلہ کرو، کیا تم میں کوئی مرد نہیں ہے؟ عمرو کو دیکھ کر سب کے سب صحابہ سہم گئے کہ اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ سارے صحابہ کرام خاموش بیٹھے تھے، کسی میں بھی عمرو سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس وقت ان صحابہ کرام میں شیر خدا، فاتح خیبر، مشکل کشا، اسد اللہ، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام کی عمر صرف 21 سال تھی۔ وہ کھڑے ہو گئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ اس سے مقابلہ کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چپ رہو، بیٹھ جاؤ، دیکھتے نہیں وہ عمرو ہے، عمرو۔ عمرو نے پھر سے پکار کر کہا، ہے تم میں سے کسی کو جنت میں جانے کا شوق تو آؤ مجھ سے مقابلہ کرو، میں اسے اس کی جنت میں پہنچا دوں گا۔ ادھر صحابہ کرام میں کوئی بھی نہیں کھڑا ہو رہا تھا۔ حضرت علی پھر سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ کے رسول نے کہا، بیٹھو، دیکھتے نہیں وہ عمرو ہے، عمرو۔ حضرت علی حضور کا حکم پا کر پھر سے بیٹھ گئے۔ تیسری بار پھر سے عمرو نے کہا، کیا تم میں کسی نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا ہے؟ کیا کوئی بھی مرد کا بچہ نہیں ہے جو آئے اور عمرو کا مقابلہ کرے؟ جو آئے گا میں اس کی گردن کاٹ کر اسے اس کی جنت میں پہنچا دوں گا۔ اب مولا علی علیہ السلام کو بھی جلال آ گیا، وہ پھر سے کھڑے ہو گئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا، بیٹھو، دیکھتے نہیں وہ عمرو ہے، عمرو۔ حضرت علی نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، اگر وہ عمرو ہے تو کیا ہوا؟ آپ مجھے ایک بار بھیجیے تو صحیح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی ٹھیک ہے، جاؤ۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو اپنا امامہ پہنایا، زرہ اپنے ہاتھوں سے پہنائی، اور اس کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو میدان کی طرف بھیجا اور دعا فرمائی۔ حضرت علی عمرو بن عبد ودود کے سامنے تو ایک بچے سے ہی تھے، وہ سمجھ رہا تھا کہ اسے تو میں ایسے ہی قتل کر دوں گا۔ وہ عمرو جو 100 جنگیں لڑ چکا ہو، بہادر انسان ہو۔ جب حضرت علی اس کے پاس پہنچے تو عمرو نے پہچانا نہیں اور پوچھا، کون ہو تم؟ حضرت علی نے فرمایا، میں علی۔ عمرو نے کہا، عبد مناف کے لڑکوں میں سے ہو؟ حضرت علی نے کہا، نہیں، آل عبد المطلب میں سے ہوں، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ عمرو کا یہ سننا تھا کہ عمرو تعجب سے کہنے لگا، ارے تم تو میرے بھتیجے ہو، تم کہاں میرے سامنے آ گئے؟ میں تمہارا چچا ہوں، میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا، جاؤ واپس جاؤ۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، لیکن میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عمرو کو بہت تیز غصہ آ گیا اور اس نے اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور پھر حضرت علی پر اتنا خطرناک حملہ کیا کہ حضرت علی دور جا کر گرے۔ عمرو کے حملے کی وجہ سے ہر طرف دھول اڑنے لگی۔ حضرت علی اور عمرو دھول میں چھپ گئے، وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ عمرو نے حضرت علی کے سر پر وار کیا، حضرت علی دوسری طرف ہٹے تو وار کندھے پر آ کر لگا اور حضرت علی کا کندھا زخمی ہو گیا۔
اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے ہوئے کہا، اے اللہ میرے علی کی مدد فرما۔ اللہ کے رسول نے جیسے ہی دعا کی تو ادھر حضرت علی اٹھے اور اپنی تلوار سے عمرو پر ایسا حملہ کیا کہ عمرو نے تلوار کے آگے اپنی ڈھال لگا دی، لیکن حضرت علی کی تلوار کا زور اتنا تیز تھا کہ ڈھال بیچ سے کٹ گئی اور تلوار سیدھے عمرو کی کھوپڑی پر لگی، جس سے اس کی کھوپڑی بھی پھٹ گئی اور اس کے بعد اس کے جسم کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ دھڑام سے زمین پر گرا، کیونکہ یہ ذوالفقار حیدری کا وار تھا، یہ اللہ کے شیر کی تلوار تھی، اور یہ اللہ کے شیر کی تلوار کا وار تھا کہ جس نے عمرو جیسے ایک ہٹے کٹے اور دلیر انسان کو بھی 2 ٹکڑوں میں کر دیا تھا۔ ناظرین محترم، اس واقعے کے کچھ دنوں کے بعد حضرت حسن و حسین علیہ السلام بیمار ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کی خبر لینے کے لیے گھر آئے تو اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہا، تم بچوں کی شفا کے لیے 3 روزے رکھنے کی نظر مان لو۔ تو دونوں میاں بیوی یعنی حضرت علی ابن ابی طالب و حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے 3 روزے رکھنے کی منت مان لی کہ اللہ ہمارے بچوں کو ٹھیک کر دے تو ہم منت میں 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بچوں کو ٹھیک کر دیا تو دونوں میاں بیوی نے روزہ رکھا۔ شام کو افطاری کے لیے کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا۔ حضرت علی ایک یہودی کے پاس گئے، اس کا نام شمعون تھا۔ اس سے کہا، کچھ مزدوری ملے گی؟ اس یہودی نے کہا کہ ہاں، یہ کچھ اون ہے، اس کو صاف کر دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں کچھ جو دے دوں گا۔ حضرت علی اس اون کو لے کر گھر آئے اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیتے ہوئے فرمایا کہ اسے صاف کر دو، تو حضرت فاطمہ نے اس اون کو دوپہر تک صاف کر دیا۔ حضرت علی اس کو واپس لے گئے تو اس یہودی نے تھوڑی سی جو دے دی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جو کو پیس کر 2 روٹیاں بنائی اور افطاری کے وقت کھانے بیٹھے تو دروازے پر کسی نے دستک دے کر کہا، اے رسول کی بیٹی، میں غریب ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اللہ کی خاطر دونوں روٹیاں اس غریب کو دے دی اور صرف پانی پی کر روزہ کھولا۔ رات میں سحری کے وقت بھی کچھ کھانے کو نہیں تھا، اس لیے دونوں نے صرف ایک کھجور کھا کر پانی پی لیا اور روزہ رکھ لیا۔ اگلے دن حضرت علی پھر سے اسی یہودی کے پاس گئے اور اون لے کر گھر آئے۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اس کو صاف کیا اور پھر حضرت علی اس یہودی کو وہ اون دے آئے۔ اس یہودی نے پھر سے تھوڑی سی جو دے دی۔ حضرت فاطمہ نے جو کو پیسا اور پھر آٹا گوندھ کر 2 روٹیاں پکا لی۔ افطاری کے وقت کھانے کو بیٹھے تھے تو دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر سے آواز آئی کہ اے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یتیم بچہ ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ مولا علی اور بی بی فاطمہ نے آج بھی وہ دونوں روٹیاں اس یتیم بچے کو دے دی اور صرف پانی پر افطار کیا۔ اگلے دن پھر سے سحری صرف ایک کھجور اور پانی پی کر کی۔ صبح حضرت علی اس یہودی سے اون لے آئے، بی بی فاطمہ نے اسے صاف کر کے واپس کر دیا۔ اس یہودی نے کچھ جو دے دی۔ حضرت فاطمہ نے اسے پیس کر 2 روٹیاں پکائی اور شام کو افطاری کے وقت جب دونوں لوگ افطار کرنے بیٹھے تو آج پھر سے دروازے پر دستک ہوئی کہ جنگ بدر کا قیدی ہوں، بہت بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ حضرت علی و فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے آج بھی اللہ کی خاطر اس قیدی کو اپنی 2 روٹیاں دے دی اور خود پانی پر افطار کر لیا۔ 3 دن کے فاقے نے حضرت فاطمہ کو بستر پر گرا دیا اور بھوک کی وجہ سے وہ بیمار پڑ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ہوئی کہ فاطمہ بیمار ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کا حال پوچھنے گھر آ گئے۔ حضرت فاطمہ اپنے والد کو دیکھ کر اپنے آنسو نہ روک پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر سر رکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر اللہ کے رسول کے بھی آنسو آ گئے اور بیٹی فاطمہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہیں دلاسا دیا۔ حضرت فاطمہ کے آنسوؤں نے آسمان پر ہلچل مچا دی اور جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر نیچے آئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ، اے نبی، تمہاری فاطمہ تو ایسی ہیں کہ 3 دنوں سے خود بھوکی ہیں لیکن غریب کو، مسکین کو اور قیدی و یتیم کو اپنا کھانا کھلا دیا۔ اللہ ان نیکوکار کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تعریف فرمائی۔ ناظرین محترم، ایسی تھی ہمارے نبی کی لاڈلی بیٹی بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔